قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے ارکان کے درمیان ہاتھ ہپائی ہوئی ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے شہریار خان آفریدی اور مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی آپس میں الجھ پڑے۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اب تک کے نمائندے رزاق کھٹی سے۔ رزاق، کیا بتائیں گے کس وجہ سے جھگڑا ہوا؟ جی بالکل، آج وزیر اعظم کے خلاف جو جمع کرائی گئی تحریک استحقاق ہے، اس میں شاہ محمود قریشی جب نقطہ اعتراض پر بولنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنی تقریر کے درمیان جو ہے وہ حکومت کے خلاف نعرے لگوانے شروع کیے، اور اس میں وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی شروع ہوئی تو مسلم لیگ کے جو سرکاری بینچز پر ارکان ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، اور دونوں طرف سے سرکاری اور اپوزیشن کی بینچز کی طرف سے دونوں طرف سے ارکان کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ اس دوران مختلف وزراء جو اپوزیشن کی بینچز پر گئے اور شاہ محمود قریشی کو کہا کہ وہ اپنے ارکان کو خاموش کرائیں، لیکن خاموشی نہیں ہوئی اور ارکان مسلسل نعرے بازی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو گئی کہ شاہد خاقان عباسی جو وفاقی وزیر پیٹرولیم میں وہ اپوزیشن کی بینچز پر گئے اور شاہ محمود قریشی سے انہوں نے بات کی، تو اس دوران شہریار آفریدی جو تحریک انصاف کے رکن ہے وہ جھپٹ پڑے شاہد خاقان عباسی پر، اور اس دوران جو ہے وہ دونوں طرف سے لاتوں گھوسوں کا مکوں کا جو آزادانہ استعمال شروع ہو گیا۔ اس دوران سیکورٹی کے ارکان اور دیگر ارکان وہ بھی درمیان میں آ گئے تاکہ ان دونوں کو چھڑا سکیں۔ اس دوران یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ جو ہے اسپیکر نے 15 منٹ کے لیے اجلاس معطل کر دیا۔ اس بار پھر جو ہے وہ اسپیکر اپنے اجلاس دوبارہ شروع کیا اور خواجہ آصف کو بات کرنے کا موقع دیا، لیکن اپوزیشن کی جانب سے دوبارہ ایوان کے اندر شور مچایا جا رہا ہے۔ اچھا رزاق، اس شور شرابے میں تمام اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ارکان تو چھڑانے میں ارکان کا جو ہے انہیں چھڑانے میں مصروف ہے، لیکن پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ دست و گریباں ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو لاتوں اور گھوسوں کا باقاعدہ آزادانہ استعمال ہوا۔ یہ 3.5 سال میں پہلی بار اس طرح کا موقع آیا کہ فزیکلی جو ہے وہ جھگڑا ان کا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے رزاق، اس اسمبلی میں بہت سارے سینئر ممبران ہیں، سینئر رہنما ہیں مختلف جماعتوں کے، کیا ان میں سے کسی نے کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دونوں جانب سے دونوں اراکین کو چپ کرایا جائے؟ جی نہیں، اس وقت تو صورتحال مسلسل جھگڑے والی ہے، اس لیے یہ تو کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اپوزیشن لیڈر صفی شاہ اپنی تقریر کے بعد ایوان سے چلے گئے تھے، وہ موجود نہیں تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے پارلیمان لیڈر نوید قمر موجود تھے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے تقاریر کی حد تک تو مخالفت کی اس پوری جو ہے تحریک استحقاق کے حوالے سے، اور کہا کہ ان کے یہ موقف تھا کہ وہ محرک ہیں اس تحریک کے، اس لیے تمام جماعتوں کو اس پر بات کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل نعرے بازی کے نتیجے میں ماحول کا جو ایوان کا ماحول ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں یہ آج صورتحال پیش آئی کہ پہلی بار اس ایوان کے اندر نہ صرف گالیاں ایک دوسرے کو دی گئیں بلکہ ایک دوسرے کے اوپر لاتوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال بھی کیا گیا۔ ٹھیک، ہم دیکھ سکتے ہیں رزاق کھٹی کے جو گزشتہ حکومت تھی اور اس حکومت میں شاید یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس حد تک ارکان جو ہے ایک دوسرے سے ہاتھ ہپائی کریں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بالکل، 3.5 سال میں یہ پہلا ہی موقع تھا۔ پہلے تو زبانی کلامی مخالفت ہوتی تھی، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس پارلیمنٹ کا جو ایوان دہری ہے جسے 20 کروڑ عوام کی تائید حاصل ہے، اس کے ارکان جو ہے وہ اپنی تنقید زبانی کے بجائے اب وہ ذاتی جھگڑوں پر اتر آئے ہیں، اور یہ پہلے اس کا جو تاثر ہے وہ انتہائی خراب گیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو نازیبا الفاظ کہنے کے حوالے سے بھی آج ہمیں مناظر نظر آئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح گلی میں جو ہے لڑکے لڑتے ہیں اس سے بھی آج بات آگے نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت تازہ ترین صورتحال بتا سکتے ہیں رزاق کیا ہے؟ ہاں نہیں، اس وقت جو صورتحال ہے خواجہ آصف کو موقع تو دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں حکومت کی جانب سے موقع بیان کرنے کے لیے، لیکن جو ہے وہ تحریک انصاف کے ارکان انہیں بات کرنے نہیں دے رہے اور وہ مسلسل نعرے بازی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے رزاق کھٹی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان گتھم گتھا ہو گئے، اور آج پہلی دفعہ اسمبلی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اراکین نے باقاعدہ ایک دوسرے کو تھپڑ مارے ہیں، لاتیں اور گھوسے مارے گئے۔ مناظر آپ اب تک کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے شہریار خان آفریدی اور حکومتی رکن شاہد خاقان عباسی کے درمیان باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ مناظر آپ اب تک کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پر اس سے پہلے ایسے مناظر کبھی
کبھی دیکھنے کو نہیں ملے، لیکن آج ایسا ہوا ہے کہ دونوں جانب سے اراکین جو کہ ایک دوسرے کو انہوں نے باقاعدہ گالیاں دی ہیں، گالم گلوچ ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اور ارکان نے ایک دوسرے کو گھونسے مارے، لاتیں ماری۔ مناظر آپ اب تک کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا آج کا اجلاس جاری ہے اور اس میں اپوزیشن نے شور شرابہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس احتجاج میں شور شرابے میں شریک نہیں تھی اور تحریک انصاف اور حکومتی ارکان کے درمیان خاصی گالم گلوچ ہوئی ہے، ہاتھا پائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر خوب جملے کسے گئے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت دونوں جانب سے اراکین کو چپ کرانے میں مصروف ہے، لیکن ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ 15 منٹ کے لیے اجلاس ملتوی کیا گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت بھی یہ صورتحال ہے۔ تحریک انصاف کے شہریار خان افریدی، مراد سعید اور حکومت کی جانب سے شاہد خاقان عباسی اور جو دیگر ارکان ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مارے ہیں، لاتیں اور گھوسوں کا بھی آزادانہ استعمال کیا گیا۔ یہ ہے قومی اسمبلی کے مناظر جس کے ایک اجلاس پہ لاکھوں روپے خرچہ آتا ہے، اور افسوسناک مناظر ہیں۔ قومی اسمبلی کے ایک اجلاس پہ لاکھوں روپے ٹیکس پیئرز کا خرچ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اسمبلی کے اندر کی صورتحال یہ ہے، وہ ایوان جسے یہی اراکین اسمبلی مقدس کہتے ہیں، اپنا سیاسی قبلہ کہتے ہیں، اور آج اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لاتوں اور گھونسوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ اجلاس ہے جہاں پر عوام کے ایشوز پر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، جہاں پر ملکی مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن جہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ شاید کوئی بھی شخص جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا ہوگا ایسے فورم پر، ایسے نیشنل فورم پر جہاں پر اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں پر اس ملک کی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ مناظر جو ہے وہ یہ حصہ دونوں جانب سے ڈالا جا رہا ہے، اپوزیشن کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے، اور باقاعدہ گتھم گتھا ہو گئے۔ ہم نے گزشتہ حکومت میں بھی ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے، گو کہ اس وقت بھی اپوزیشن سٹرونگ تھی، لیکن اس دفعہ ہمیں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک دوسرے کو مارا گیا، گالم گلوچ کی گئی، ایک دوسرے کو دھکے دیے گئے، اور جو اسمبلی ہے وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہی ہے، اور اس میں اپوزیشن کے اراکین شریک ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور جو دیگر رہنما ہیں وہ بظاہر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بیچ بچاؤ کرایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اسپیکر نے 15 منٹ کے لیے اجلاس بھی ملتوی کیا، اس کے بعد دوبارہ اجلاس شروع ہوا، لیکن صورتحال جوں کی توں ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے مناظر ہیں، جہاں پر اراکین قومی اسمبلی آج عوام کے مسائل پر بات کرنے کی بجائے، اور اس دوران جو ہے انہوں نے خوب ایک دوسرے کو جو ہے انہوں نے گالیاں دی ہیں، اور جو اپوزیشن ارکان ہیں انہوں نے خواجہ آصف کو بولنے نہیں دیا۔ خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپوزیشن کی بات سنی ہے، اب ہماری باری ہے۔ خواجہ آصف کو اسپیکر قومی اسمبلی نے بولنے کا موقع دیا تھا، لیکن اس دوران جو ہے ہنگامہ رائی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف خوب جملے کسے گئے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو مارا گیا۔ یہ وہ اراکین اسمبلی ہیں، اس میں وزراء بھی شامل ہیں، اس میں اپوزیشن کے ارکان بھی شامل ہیں، جو کہ ایک دوسرے کو مارتے رہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، اور ایک دوسرے کے خلاف انتہائی نامناسب اور نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ یہ قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جہاں پر خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا کہ ان کے سامنے ایسی گفتگو کی گئی جو کہ بیان نہیں کی جا سکتی، جو کہ ٹی وی پر دکھائی نہیں جا سکتی، جو کہ ٹی وی پر سنائی نہیں جا سکتی۔ یہ آج ہوا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ قومی اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ملکی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، جہاں پر عوام کی حالت بہتر بنانے پر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن آج کے اجلاس میں ایسا نہیں ہوا۔ آج مسائل پر تو بات نہیں ہوئی، لیکن ایک دوسرے کو لاتیں ضرور ماری گئیں، اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رزاق کھٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ رزاق ہمیں یہ بتائے گا، ڈیلی پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اپوزیشن کی، حکومت کی، ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، سپریم کورٹ کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ قومی اسمبلی میں بھی آخر وہی باتیں کیوں کی جاتی ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں؟ جی بالکل، آج جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت 7 اپوزیشن کی جماعتیں تحریک استحقاق کی جمع کروائی تھی جانب سے جو قومی اسمبلی میں موقف اختیار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ میں اس کے الٹ جو ہے موقف اختیار کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان کی تحریک استحقاق بنتی ہے تو وہ ایوان کے اندر رکھی جائے تاکہ وہ اس پر بات کریں۔ تو اسپیکر کا کہنا تھا کہ کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور عدالت کے اندر زیر سماعت ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ رکھنا نہیں چاہتے۔ آج یہ دوسری بار تھی کہ اسپیکر نے آج اپوزیشن کے ارکان کو کہا
کہ وہ اس سلسلے میں اپنی قانونی ٹیم کو جو ان کی سیکریٹریٹ ہے اس کو انہوں نے یہ تحریک استحقاق روانہ کی ہے کہ تاکہ وہ اس کا تفصیلی اور قانونی جائزہ لے اور 2 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے آج اپنی تقریر کی, اس میں انہوں نے وہ باتیں یاد دلائیں جو ایک پارلیمانی فورم کے اوپر دی جاتی ہیں. لیکن مختوم شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے اپنی تقریر کرتے رہے, اور تقریر کے دوران ہی ایک موقع پر انہوں نے اچانک وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگوانے شروع کر دیے. تو دوسری طرف سے جو حکومتی بینچز ہیں اس کے ارکان بھی, جو خصوصاً مسلم لیگ نون کے ارکان, وہ اپنی بینچز پر کھڑے ہو گئے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی شروع ہو گئی اور گلی گلی میں شور ہے چور ہے کے نعرے. اسپیکر دونوں بینچز کے اراکین ہیں ان کو کہتے رہے کہ وہ خاموش ہو جائیں, لیکن تحریک انصاف والے کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے ہی پری پلان یہ طے کر کے آئے تھے کہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد وہ کسی کو بھی بول نہیں دیں گے. اس دوران خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وہ بھی حکومت کی جانب سے اپنا موقف دیں گے. اس سلسلے میں سید نوید قمر ہے, ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ہم تحریک استحقاق کے 7 جماعتیں موور ہیں, اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ تمام پارلیمانی رہنما ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے. تو اسپیکر کا کہنا تھا کہ ہم اگر آپ تمام جماعتوں کو بولنے کا موقع دیں تو حکومت کے بھی اتنی ارکان کو بات کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اس دوران یہ بات جاری تھی کہ ایوان کے اندر ایک بار پھر شور شروع ہو گیا. اس دوران شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم میں وہ اپنی نشست سے اٹھ کر شاہ محمود قریشی کی طرف آئے اور ان کا بظاہر اسکرین سے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے ارکان کو خاموش کرائیں تاکہ خواجہ آصف حکومت کی موقف بیان کر سکیں. اس دوران ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور شہریار آفریدی ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور جھگڑے کے دوران جو ہے دونوں ہی طرف سے ارکان ہیں وہ گتھم گتھا ہو گئے. پھر لاتوں گوسوں اور گالیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس دوران اسمبلی پارلیمنٹ کی سیکورٹی ہے وہ ہاؤس کے اندر آ گئی اور دونوں کو جو ہے وہ جو دست و گریباں تھے انہیں چھڑانے کی کوشش کرتی رہی. حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ارکان تھے وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ ان کو دست و گریباں ہونے سے بچایا جائے, لیکن اس دوران ایک دوسرے کو لاتوں اور مکوں مارنے کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اس سلسلے میں آج پہلی بار ایسا ہوا کہ ان گزشتہ 3.5 سالوں کے دوران پہلی بار پاکستان کے ایوان زیریں کو انتہائی ایک توہین کا ماحول دیکھنا ہوا ہے جس کی پوری دنیا میں جو ہے وہ جگ ہنسائی ہوئی ہے. ٹھیک رزاق, آپ چونکہ قومی اسمبلی کی بیٹ کور کرتے ہیں, آپ ہر اجلاس میں یہاں پر شامل ہوتے ہیں, ساری صورتحال دیکھتے ہیں. قومی اسمبلی کے ایک اجلاس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, کتنا ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, رزاق کوئی اندازہ ہے اس بات کا؟ جی کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 33 لاکھ روپے ایوریج جو ہے وہ ایک دن کا لگتا ہے, کیونکہ ان کے جو اخراجات ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں آج جس طرح جمعرات کو ہوا تو یہ اب اجلاس پچھلے پیر سے کاؤنٹ ہوگا, تو یہ 4 دن پچھلے بھی کاؤنٹ ہوں گے اور اسی طرح 2 دن جو چھٹی ہوتی ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو ان کے جو روزانہ کے جو الاؤنسز ہے وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, جبکہ تمام ارکان جو ہیں جہاں جہاں رہتے ہیں ان کا جو کرایہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے, جبکہ رہائش کے اخراجات الگ دیے جاتے ہیں. اور اس دوران جب اجلاس نہ ہو اور اگر ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کوئی اجلاس ہوتے ہیں جنہیں ہم قائمہ کمیٹی کہتے ہیں تو ان کے اخراجات الگ ادا کیے جاتے ہیں. تو اس دوران یہ جو کوئی ایوریج جو ہے بجٹ کے حساب سے روزانہ یومیہ جو ہے وہ 33 لاکھ سے زائد اخراجات ہوتے ہیں اور یہ پاکستان کے سرکاری ٹیکسز سے جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. آج پہلی بار ہوا کہ اس کا نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ عوامی ٹیکسز سے جو اخراجات آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل. رزاق ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو تحریک اپوزیشن نے آج جس پر بات کرنی تھی وہ تحریک کیا تھی اور اس میں کون کون سی اپوزیشن جماعتوں کے دستخط تھے اور وہ اس پر کیا بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دسمبر میں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 2 الگ الگ تحریک استحقاق جمع کروائی گئی تھی. وہ تحریک استحقاق اس حوالے سے جمع کروائی گئی تھی کہ پاناما کیس کے حوالے سے جب وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا نام آیا تھا تو وزیر اعظم کی جانب سے 16 اپریل کو قوم سے خطاب اور پھر 22 مئی کو جو قومی اسمبلی میں ایوان میں پالیسی بیان دیا گیا اس حوالے سے یہ تھی. اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا ہے وہ قومی اسمبلی میں جو کی گئی تقریر ہے اس کی سراسر نفی ہے اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے. تو یہ دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ تمام جماعتوں نے مشترکہ تحریک استحقاق قومی اسمبلی میں جمع کروائی تھی. تو آج اصل میں اس کا ٹیکنیکلی یہ تھا کہ
होता यह है कि स्पीकर का ये इस्तेहकाक है कि वो किसी भी तहरीक को मुस्तरद करें या ऐवान में एजेंडा का हिस्सा बनाएं। तो स्पीकर ने आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपोजिशन के जो अरकान मौजूद थे उनसे कहा कि वो इसका कानूनी जायजा लेंगे, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी अपोजिशन के तमाम अरकान बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वॉकआउट करके बाहर आ गए। उनका कहना था कि हम इसमें इसलिए नहीं बैठते कि हमारी तहरीक इस्तेहकाक ये है कि वज़ीर आज़म ने जो मौक़िफ़ कौमी असम्बली में अख्तियार किया और जो उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अख्तियार किया उसमें बड़ा फ़र्क है, इसलिए ऐवान की तौहीन हुई। लेकिन ये जो है स्पीकर एक जो है फरीक बन गए हैं, वो हमारी तहरीक इस्तेहकाक ऐवान के एजेंडे पर नहीं लाना चाहते। आज ऐवान में स्पीकर कौमी असम्बली ने वाज़ेह किया कि उन्होंने क्योंकि पहले भी इस तरह की तहरीक इस्तेहकाक को मुस्तरद किया था और उसका जवाब ये था कि ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए जो भी मामला ज़ेर समाअत हो उसे पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो इसलिए उन्होंने ये कहना था कि मैंने अपनी कानूनी टीम को ये भेजा है कि वो उसका ठीक है, जायजा ले। आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान एक दिन में 33 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जहां